بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق کے بیٹے موسیٰ کاظم کو اثنا عشریہ شیعہ ان کا جانشین اور امام مانتے ہیں، لیکن امام موسیٰ کاظم کے ایک بھائی امام اسماعیل تھے۔ جو لوگ بجائے موسیٰ کاظم کے ان کے بھائی کو امام مانتے ہیں وہ شیعہ اسماعیلیہ کہلاتے ہیں۔ دولت عابدین اسماعیلی شیعوں کی سب سے بڑی سلطنت تھی۔ اسماعیلیوں نے اپنے حصول مقصد کے لیے ہمیشہ پوشیدہ اور خفیہ کارروائیوں اور نہاں در نہاں سازشوں سے کام لیا۔ سلطنت عابدیہ نے اپنے عقائد اور خیالات کی اشاعت کے لیے شروع ہی سے ایک خفیہ محکمہ قائم کر دیا تھا، جس کے ذریعے سے داعیوں کو اپنے مقبوضہ مملکت میں ہی نہیں بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی بھیجا جاتا تھا۔ یہ داعی واعظوں، درویشوں اور تاجروں وغیرہ کی شکل میں تمام اسلامی ممالک کے اندر پھیلے ہوئے تھے اور لوگوں کو اسماعیلی عقائد کی تعلیم و ترغیب دیتے تھے۔ حسن بن صبا ایرانی تھا اور اس نے اس زمانے کے رواج کے مطابق اپنے آپ کو ایک عرب حمیری خاندان سے منسوب کیا تھا۔ حسن بن صبا کے باپ اور اہل خاندان کا عقیدہ شیعی تھا۔ حسن بن صبا نے نیشاپور میں تعلیم پائی تھی۔ وہ عمر خیام اور نظام الملک طوسی وزیر اعظم، الپ ارسلان ملک شاہ کا ہم سبق رہ چکا تھا۔ نہایت ذہین اور خوددار شخص تھا۔ مستنصر عابدی کے زمانے میں حسن بن صبا مصر پہنچا۔ وہاں اس کی بڑی عزت و تکریم ہوئی۔ سال بھر سے زیادہ عرصے تک وہ مصر میں شاہی مہمان اور مستنصر کے مصاحب کی حیثیت سے رہا۔ وہاں اس نے عقائد اسماعیلیہ سے پوری واقفیت حاصل کر کے مستنصر کے ہاتھ پر بیعت کی اور دولت عابدیہ کے اعلیٰ درجے کے داعیوں میں شمار ہوا۔ جب حسن بن صبا اسماعیلیہ داعی بن کر روانہ ہوا تو اس نے مستنصر سے پوچھا کہ آپ کے بعد کس کے احکام کی تعمیل کروں اور آپ کے بعد میرا امام کون ہوگا؟ مستنصر نے کہا کہ میرے بعد تمہارا امام میرا بیٹا نزار ہوگا۔ چنانچہ اسی وجہ سے حسن بن صبا کی قائم کی ہوئی جماعت کو نزاریہ بھی کہتے ہیں۔ مصر سے عراق و ایران میں واپس آ کر حسن بن صبا نے مختلف شہروں میں تھوڑے تھوڑے دن اقامت اختیار کی اور لوگوں کو اپنا ہم خیال بنانا شروع کیا۔ یہاں پہلے ہی سے اسماعیلی داعیوں کی کوشش سے بہت سے شیعہ اور غیر شیعہ اسماعیلیہ خیالات کے پیرو ہو چکے تھے، اس لیے حسن بن صبا کو بہت جلد بہت سے معاون و مددگار مل گئے۔ بحیرہ قزوین کے قریب قلعہ علموت واقع ہے۔ اس مقام کے آس پاس رہنے والوں سے حسن بن صبا نے دوستی کر لی اور ان پر اپنے زہد و تقوی کا اثر ڈالا۔ کہا جاتا ہے یہ ہمیشہ ایک کمبل اوڑھے رہتا تھا اور بہت سادہ زندگی بسر کرتا تھا۔ یہاں کے اکثر لوگ اس کے پیرو ہو گئے تھے۔ اس قلعے کا مالک ایک سادہ لوح علوی تھا، ہمیشہ اس کے پاس بیٹھا رہتا تھا اور اس سے برکت حاصل کرتا تھا۔ جب حسن اپنا معاملہ مستحکم کر چکا تو علوی کے پاس گیا اور اس سے کہا تو قلعے سے نکل جا۔ علوی مسکرایا اور اسے دل لگی سمجھا۔ حسن نے اپنے چند پیروؤں کو حکم دیا کہ علوی کو قلعے سے نکال باہر کریں۔ انہوں نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور کچھ مال دے کر اسے قلعے سے نکال دیا۔ اب قلعے پر حسن کا قبضہ ہو گیا۔ علموت کو مستقر بنا کر حسن بن صبا نے اپنی دعوت کی تنظیم نو کی اور اس کی تبلیغ شروع کر دی۔ دعوت کا وہی نظام قائم کیا جو مصر میں رائج تھا، صرف چند حدود ارکان مثلا رفیق، لاحق اور فدائی کا اضافہ کیا۔ حسن بن صبا کی جنت۔ فدائیوں میں بڑے ان پڑھ جان باز نوجوان شریک کیے جاتے تھے۔ صرف ہتھیار استعمال کرنے کا فن انہیں سکھایا جاتا تھا۔ یہ سپاہی حسن کے حکم کی بے عذر آنکھیں بند کر کے تعمیل کرتے تھے۔ جس کے قتل کا اشارہ ہوتا اس کے پاس بیس بدل کر جاتے اور اس کے مزاج میں رسوخ پیدا کرتے تھے۔ اس کے معتمد علیہ بنتے اور موقع پاتے ہی اس کا کام تمام کر دیتے تھے۔ ان خون خوار اعمال کی ترتیب دینے کے لیے ایک جنت بنائی گئی تھی۔ پہلے وہ حشیش بھنگ کے اثر سے اس طرح بے ہوش کر دیے جاتے تھے کہ ان کے دل میں کسی منشی چیز کا گمان بھی نہ ہوتا تھا۔ بے ہوش ہونے کے بعد خاص ذریعوں سے اور راستوں سے وہ جنت میں پہنچائے جاتے، جہاں پہنچتے ہی وہ ہوش میں آ جاتے اور دلستاں حوروں کی آغوش شوق میں آنکھ کھولتے اور اپنے آپ کو ایک ایسے عالم میں پاتے
جہاں کی خوشیاں اور مسرتیں ان کے حوصلے اور ان کے خیال سے بالا تر ہوتیں۔ پرفضا وادیوں، روح افزا آبشاروں، جاں بخش باغوں اور فریب نظر مرغزاروں میں سیر کرتے۔ حوروں کی صحبت ان کی دلستانی کرتی۔ میں ارغونی میں لبریز جام، غالباً یہاں شراب طہور کا نام لے کر دیے جاتے ہوں گے۔ انہیں دنیاوی افکار سے بے پرواہ کر دیتے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ حسن کے پاس پہنچائے جاتے، جہاں آنکھ کھول کر وہ خود کو شیخ کے قدموں پر پاتے۔ ان کو پھر جنت میں پہنچنے کی امید دلائی جاتی اور ان لوگوں سے جنت کی چاٹ پر یہ ظالمانہ کام لیے جاتے۔ بڑے بڑے امراء انہی کے خنجروں سے قتل ہوئے اور انہی فدائیوں نے نظام الملک کی بھی جان لی۔ کہا جاتا ہے کہ اس جماعت کے فدائین، اگر انہیں خودکش حملہ آور کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا، ہمیشہ زہر آلود خنجر سے مسلح رہتے۔ چنانچہ ان کا شکار معمولی سا زخمی ہونے کی صورت میں بھی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا اور حملہ آور گرفتاری سے بچنے کے لیے اسی زہریلے خنجر سے خودکشی کر لیتا۔ کئی جلیل القدر علماء، اعلام، حکومتی عمال، حتیٰ کہ امراء وزراء ان کا شکار بنے۔ ان کا نیٹ ورک تمام عمال، امراء، وزراء سمیت خلیفہ کے محلات تک پھیلا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ خوف و دہشت کی علامت بن گئے۔ انہیں حشاشین کہا جاتا تھا۔ حشاشین نام پڑنے کی وجہ یہ تھی کہ انہیں حشیش یعنی بھنگ پلا کر جنت کی سیر کرائی جاتی تھی۔ یہی لفظ حشاشین انگریزی لفظ اسیسنس کی بنیاد ہے۔ اس جماعت کا خاتمہ ہلاکو خان کے ہاتھوں ہوا، جس نے قلعہ علموت کو فتح کر کے حسن بن صباح کے آخری جانشین رکن الدین کو گرفتار کر لیا اور ہزاروں فدائیوں کو بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا۔